السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آداب و اخلاق کے بارے میں آپ سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 2 ہے۔ میں نے کل ایک تمہیدی بات کی تھی، آج سے ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جس ادب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ عموماً ادب کے بارے میں یہ گفتگو کی نہیں جاتی ہے، وہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ایک انسان کو کیسے رہنا چاہیے، اس کا کیا ادب ہے۔ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سفر، وہ تو بیان بہت کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ایک انسان کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، کیا اس کا ادب ہے، اس پر پہلے بات کریں گے۔ جو بھی کسی ذات کے بارے میں ادب کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ ایک باپ جو سمجھتا ہے میں گھر کا باس ہوں، ایک آفس میں بیٹھا ہوا آدمی جو باس ہوتا ہے، آفس کا انچارج ہوتا ہے، ایک حکومت کو چلانے والا سی ایم پی ایم ہوتا ہے، ان سب سے ڈرنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے۔ اس طاقت کی بنیاد پر ہر آدمی کیا ہوتا ہے، ڈرتا ہے اس سے۔ تو کسی شخص اور کسی ذات کا احترام کا سب سے پہلا پہلو یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ تو اللہ تعالی کے ساتھ، چونکہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے، اور جو لوگ یہ نیچے میں نے بتایا کہ جب ان کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو پھر وہ اپنی اپنی جگہ پہ کیا کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، آپ جاب ختم کر دیتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اگر کوئی آدمی سی ایم کے آفس میں کام کرتا ہو یا ڈی ایم کے اور اتنی مرتبہ نافرمانی کرے تو جاب نہیں کر سکتا، وہ اس کو نکال دیا جائے گا۔ اس سے کئی گنا زیادہ ہم اللہ کی ڈیلی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو نکالا نہیں۔ یہی معنی ہے بڑے معنی میں کہ اللہ رحمان ہے۔ اس کو لوگ رحمان نہیں جان رہے ہیں کہ ڈیلی ایک ذات کے خلاف ہم کام کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ طاقت رکھنے والی ذات اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتی ہے۔ ایک ماں، ایک باپ بچہ زیادہ ستاتا تو آخر درجہ کیا ہوتا ہے، اس کو 2-4 ہاتھ مار دیتا ہے۔ یہ بڑی وجہ، بہرحال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، یہ سب سے پہلا ادب ہے۔ اب بہت ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بتایا ہے، جیسے آپ سمویدھان کا احترام، قانون کا احترام، جو آپ کا ملک کا آئین ہے، اس کا احترام کیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آوے یا نہ سمجھ میں آوے، لیکن آپ اس سمویدھان اور اس آئین کا کیا کریں گے، احترام کریں گے۔ پروردگار عالم تو سارے سمویدھانوں کو بنانے والا ہے، اس کی باتیں بھی اگر آپ کو سمجھ میں آویں یا نہ آویں، لیکن اس کا احترام دل سے ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہماری باتوں کے بارے میں صرف تم کو یہ کہنا چاہیے کہ انا سمعنا واطعنا، کہ اللہ میں نے آپ کی باتیں سن لیا، ہم اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیونکہ یقینی بات ہے کہ جس نے ہم کو بنایا ہے، ساری کائنات کو بنایا ہے، اس کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ مصلحت ہے۔ ہماری سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات ہے، سمجھ میں نہ آوے تو بھی اچھی بات ہے۔ یہ جب تک نہیں ہوگا تب اللہ کا نہیں، ہم وہ باتیں مانیں گے جو ہماری عقل میں آئے گی، ہم وہ باتیں نہیں مانیں گے جو ہماری عقل میں نہیں آئے گی۔ وہ عقل کس نے بنائی ہے؟ تمہاری بنائی ہے۔ تمہاری بنائی ہوتی تو اس کو آپ ٹھیک کر لو بھائی۔ وہ جس پر ناز کرتے ہیں، جس پر آپ کو بڑا بھروسہ ہے، میں اپنی عقل، وہ عقل بھی آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، لہذا جس کی بنائی ہوئی ہے اسی پر بھروسہ کریں، اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کریں۔ تو جو باتیں اللہ نے ہم سے بتائیں، ہم کو اس کو ماننا چاہیے۔
یہ اللہ کے ادب میں سے ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، نیکوکاروں کی جو صفت بیان کی جاتی ہے کہ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو مان لیتے ہیں جو ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے. اللہ نے کہا جن ہے، ساری دنیا چلائے، کوئی جن کوئی مخلوق نہیں چلانے دے. ہم اس کی بات مانتے ہیں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. تم کس کی بات مانتے کہہ رہے ہو جن نہیں ہے؟ تم کو نظر نہیں آیا نا؟ آج تک تم نے ہوا نہیں دیکھا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ہوا دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. تم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی مر جاتا ہے، آپ کہتے ہو اس کو روح نکل گئی، روح آتے روح تو جاتے دیکھا ہے تم نے؟ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تو کون سا تمہاری عقل کی اتنی بڑی تمہاری عقل ہو گئی ہے انسانوں کی کہ وہ انہی چیزوں کو مانے گا جس کو جانے گا؟ ہزاروں چیز روزانہ تم نہیں مانتے اور جانتے ہو. ڈاکٹر بول دیتا ہے کوئی مرض نہیں ہے اور آپ مریض ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ ساری رپورٹ بتا دیتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں مجھے الجھن ہو رہی ہے. مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانتے ہو اور اتنی بڑی چیز نہیں ماننے کے لیے تیار ہو. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو غیب کے بارے میں بتایا، جنت ہے بولتا ہے، یہ اس کا ادب ہے، اس جنت کو مانا جائے. جہنم ہے، جہنم کو مانا جائے. تو دوسری چیز کیا ہے کہ جو باتیں عقل میں ہیں اس کو مان لینا، یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے. کمال وہ ہے جو عقل میں نہیں ہے پھر بھی مانا جائے. تب اللہ کا اصل ادب ہوتا ہے. کیونکہ جب آدمی کے عقل میں آنے پر وہ بات مانتا ہے تو وہ اپنے عقل کا تابع ہوتا ہے. ہم نے مانا کہ صاحب میری عقل میں آتی ہے. اب مثال کے طور پر ہمارا اللہ کہتا ہے کہ کسی کی پوجا نہیں ہونی چاہیے. پوجا صرف کس کی ہونی چاہیے؟ ایک اللہ کی ہونی چاہیے. پھر کہتا ہے کہ جب تم بیت اللہ آؤ تو تم یہاں پر اس پتھر کو چومو. اب تمہاری عقل کہتی کہ یار ابھی تک تو منع کیا گیا تھا اور اب کہا جا رہا ہے پتھر کو چومنا عبادت ہے. وہی اصل عبادت ہے. وہ باتیں جو ہماری بدھی میں نہیں اترتی ہیں، ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں، ان کو مان لینے کا ثواب بے انتہا ہوتا ہے. ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا دیکھو یہ پریس ہے. اسے نہیں معلوم ہے پریس گرم ہوتی ہے، اس کو نہیں چھونا. وہ دور جاتا ہے، بولتا نہیں ابا منع کیے، میں پریس نہیں چھوؤں گا. تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اب جب تک یہ بات مانتا رہتا ہے اس کو ابا کی اطاعت کا ثواب ملتا رہتا ہے. اسے معلوم نہیں پریس کیوں نہیں چھونا ہے. ایک دن سوچتا ہے دیکھنا چاہیے کیا چکر ہے، کیوں ابا منع کرتے ہیں. اب پریس گرم تھی، جا کر چھو لیا، جل گیا. بولتا ابا میں پریس کبھی نہیں چھوؤں گا. اب آج سے اس کا ثواب ختم ہو گیا. اب تو اس لیے مان رہا ہے کہ اس کو تجربہ ہو گیا. اسی لیے جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے، جس کو ہم نظر کا عالم کہتے ہیں، تو ساری چیزیں اس کو وہ سب نظر آنے لگتی ہیں جو اللہ نے اور رسول نے بتائی ہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں، میں اچھا بندہ بن جاؤں، لیکن دروازہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ کتا ہمارے دروازے آتا ہے، بیٹھا رہتا ہے. ایک دن آپ اس کو مار دیں، کتے کو 2 ڈنڈے کھینچ کے مار دیں. اب اس کے بعد دوبارہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اس کے دروازے پہ بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، مار پڑے گی. آپ ڈنڈا چھپا کے ہوئے لے کر آئے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بھاگتا ہے. تو وہ بھی تو مخلوق ہو ہے، تھوڑا سے اس کی عقل میں بات آ گئی تو آپ کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے وہ. تو ہماری عقل میں آ جائے پھر مان لینا، یہ کمال کی بات نہیں ہوتی ہے. کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ جو باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی ہیں لیکن ہم اپنے اللہ پر وشواس رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے کہا ہے ایسا ہے، اس کو ماننا، اس کی یہ ادب ہے. تیسری چیز اللہ کے بارے میں خود ایک مرتبہ کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ میں ہاتھ سے پکڑتا ہوں. اب ایک طرف بولتا ہے کہ میری طرف کچھ بھی نہیں ہے، پھر دوسری طرف کیا بولتا ہے کہ میں ہاتھ سے پکڑتا ہوں. اب جیسے ہاتھ کا لفظ آتا ہے اب آپ سمجھتے ایک طرف تو بولا تھا ہماری طرح میں نراکار ہوں، میرا کوئی آکار نہیں ہے، پھر کہتا آکار ہے. اب وہ ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ یہ مان لینا ہے کہ اللہ کی جو صفات بیان کی ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں، ہم وہ کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ سوال صحیح نہیں ہے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کو پیدا کر چکا تو پیدا کرنے کے بعد وہ آسمان کی طرف اور پھر وہاں پر عرش اس پر بیٹھ گیا. اب عرش ہے، کرسی ہے، اس پر بیٹھا ہے. کرسی کیسی ہوتی ہے؟ کرسی محدود ہے. عرش کیا ہوگا؟ تختہ ہوگا، وہ بھی محدود ہے. پھر دوسری طرف بولتا میں لامحدود ہوں. اب لامحدود محدود میں کیسے آ گیا تھا؟ تو امام مالک نے جواب کیا دیا، الاستواء معلوم، چڑھنا معلوم ہے، والکیفیت مجہول، وہ چڑھنے سے مراد کیا ہے، وہ بیٹھنے سے مراد کیا ہے، وہ کرسی کیا ہے، وہ عرش کیا ہے، وہ کہتے ہیں کیفیت معلوم نہیں ہے. پھر تیسرا جواب دیا انہوں نے، والسؤال عنہا بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے. بدعت سے مراد یہ تمہارا نیا سوال ہے. لیکن یہ ماننا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اچھا، اب دیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ آنکھ چاہیے. وہ کہتا ہے تمہاری طرح میری آنکھ نہیں ہے، دیکھتا ہوں میں. کہتا میں پکڑتا ہوں، لیکن میرا پکڑنا تمہارے طرح، تمہارے پکڑنے کے لیے تم اپنے ہاتھ کے محتاج ہو کہ ہاتھ پکڑے گا تو پکڑ پاؤ گے. سارا آپ کا ہاتھ باندھ دیا جائے اور آپ سے کہا جائے ایک گلاس پانی اٹھا لو. آپ کتنے بھی طاقت والے ہیں، بڑی صلاحیت والے ہیں، بڑے دماغ والے ہیں، آپ پانی کا ایک گلاس اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ جس سے پانی اٹھتا تھا اس کو کیا کر دیا گیا ہے؟ باندھ دیا گیا ہے. اب آپ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے ادب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو ہم کو بتایا ہے ہم اس کو ویسے ہی مان لیں. قرآن مجید خود کہتا ہے کہ فلا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہیں بنائیے. آپ دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے. کتنا دیکھتا ہے اللہ؟ کتنا دیکھتا ہے ہمیں معلوم نہیں کتنا دیکھتا ہے. آپ کتنا دیکھتے ہیں؟ آپ نہ زیادہ دور کا دیکھ سکتے ہیں نہ زیادہ قریب کا دیکھ سکتے ہیں، دونوں باتیں. آپ سمجھیں کہ میں قریب کا بہت اچھا دیکھوں گا، آپ قریب کر بھی نہیں. یہ پیپر رکھا ہوا ہے، آپ اپنی آنکھ کے قریب کر لیجیے، دیکھ لیجیے، ایک دم قریب ہو گیا آنکھ کے، آپ ایک دم نہیں دیکھ سکتے. قریب دیکھنے کے لیے بھی آپ محتاج ہیں. یہ نہ سمجھیں میں دور کا نہیں دیکھتا ہوں، قریب بھی نہیں دیکھتے آپ. قریب دیکھنے کے لیے بھی ہم کیا ہیں؟ محتاج ہیں. اور دور دیکھنے کے لیے بھی کیا ہے؟ ہم محدود ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اب دیکھتا اللہ بھی ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ کالے پہاڑ پر کالی رات میں کالی چیونٹی جب چلتی ہے تو اس کے چلنے پر ایک آواز آتی ہے، اس کو میں سنتا ہوں. آپ اندازہ کر لیجیے چیونٹی کے چلنے پہ آواز کیا آتی ہے، اس کو میں سنتا ہوں. دنیا کی کوئی طاقت سن نہیں پاتی اس کو کہتا ہے میں سنتا ہوں. کہتا ہے چلنے پر اس پتھر پر ایک ہلکی سی لکیر بنتی ہے. دیکھا ہے چوٹی پہ جب چلتی لکیر بنتی ہے؟ کہاں بنتی ہے؟ ہر چیز نہیں ہلاوٹ چاہیے. بھائی چوٹی اگر پتھر پہ چلی تو لکیر کہاں بنتی ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ جو لکیر بنتی ہے وہ بھی میں دیکھتا ہوں. حالانکہ وہ لکیر آج تک کوئی کیمرہ پکڑ نہیں پا رہا ہے. تو کیا ہے کہ پروردگار عالم کی جو صفات ہیں ان صفات کو ایسے ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ادب میں سے کرتا. میں بنیادی باتیں بتا رہا ہوں. چوتھی چیز کہ اللہ تعالیٰ کے ادب میں سب سے بڑا ادب یہ ہے، یہ مجھے سب سے پہلے بیان کرنا تھا لیکن میں جان بوجھ کے نہیں بیان کیا. سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری یکتائی میں کسی کو شریک نہیں ہونا چاہیے. کسی کو، ہر ذات کا ایک مزاج ہوتا ہے. بہت سی سنیے گا باتیں. ہر ذات کا ایک مزاج ہوتا ہے. وہ سب سے بڑی ذات ہے، اس کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، اس کا اپنا ایک معیار ہے. ایک شوہر ہے، شوہر کا کیا مزاج ہوتا ہے کہ ہماری بیوی سے دوسرے لوگ تعلق پیدا کریں، یہ اس کا مزاج ہوتا ہے. بہت دل والا آدمی ہے، بڑے بااخلاق والا آدمی ہے، آپ بہت نرم دل آدمی ہے. اس کی بیوی سے آپ تعلق پیدا کرنے کے بعد بولیں بھائی آپ تو بڑے دل والے ہیں، بڑے نرم ہیں، بڑے ہی جو ہے وہ شفقت والے ہیں، اس لیے میں نے آپ کی بیوی سے تعلق پیدا کر لیا. چل جائے گی گاڑی؟ کبھی نہیں چلے گی. وہ اس بات کو بھی نہیں پسند کرتا ہے شوہر کہ کوئی مسکرا کر کے اس سے بولے. حالانکہ مسکرانا اچھی بات ہے، مسکرانا بری بات نہیں ہے. یہ اس کا ایک مزاج ہے. کس کا؟ ہر شوہر کا. اب شوہر اپنی فطرت سے ہٹ جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب تک جو شوہر کا خاص طور بھارتی سبھیتا میں شوہر کا یہی مزاج ہے.
यूरोप इससे खत्म हो चुका है, उनको इससे कोई बहस नहीं कि हमारी बीवी से 5 का ताल्लुक है या 6 का ताल्लुक है, क्योंकि उनका भी 5-6 से ताल्लुक है। तो अगर वो रसूल बनाएंगे तो अपना पत्ता भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अपने पत्ते को जारी रखने के लिए उन्होंने अपनी फितरत को ही क्या कर दिया, लॉक कर दिया बेचारे ने। खैर वो बहस नहीं हमारी। अब अल्लाह ताला का क्या सिफत है? अल्लाह ताला की सिफत यह है कि आपने मुझे बड़ा माना है और मैं बड़ा हूं, तुम मानो या ना मानो तो भी बड़ा हूं। सब लोग मिलकर इनकार कर दो, मैं बड़ा नहीं मानता, क्या होगा? वो बड़ा रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। क्यों? दूसरों को बड़ा बनाया जाता है, दूसरों को बड़ा बनाया जाता है। अगर जो बनाए हैं बड़ा वो इनकार कर देंगे तो कैसे बड़ा रह जाएगा? भाई हम सब ने मिलकर पीएम बनाया है ना? अगर हम इनकार कर दें पीएम रह पाएगा? बहुत बड़ा है। लेकिन हम अगर इनकार कर दें, सारे लोग हम वोट नहीं देते तुमको, तो पीएम नहीं दे जाएगा। तो उसको हमसे हमेशा खतरा रहता है। वो आपकी बातें सुनता है, आपकी बातें बर्दाश्त करता है, आप उसको गाली देते फिर भी। क्यों? क्योंकि हमारे बड़ा बनाने से बड़ा बना है बेचारा वो। गच्चे बहुत बड़ा हो गया है लेकिन हमारे बनाने से बड़ा है। परवरदिगार आलम खुद से बड़ा है। क्या है? खुद से बड़ा है। इसीलिए फारसी में अल्लाह को खुदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? खुदा बोलते हैं। खुदा का मतलब क्या? खुद से वो खुदा है, तुम्हारे बनाने से नहीं। हम वोट नहीं देंगे, अल्लाह आपकी सरकार गिर जाएगी, वोट सब लोग ना दो, कोई ना दो वोट, तो भी उसकी सरकार चलनी है। तो परवरदिगार आलम जो तौहीद शिर्क को नापसंद करता है, तौहीद परस्तों की वो तारीफ करता है, किसने मुझे बड़ा माना और ना मानने के बावजूद भी मैं बड़ा हूं, इसका हमारे बड़े मानने में, हमको बड़ा बनाने में इसका कोई अख्तियार नहीं है। हबीब मुस्तफा ने अपने चचा जान से फरमाया कि चचा जान, सारी दुनिया बोले मैं अल्लाह की पूजा नहीं करूंगा तो भी हमारे ऊपर जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता, इनको बता दीजिए। और सारी दुनिया हमारी पूजा करने लगे तो भी हमारी खुदाई में कोई इजाफा नहीं होता है कि इनके पूजा करने से हमारा पावर बढ़ गया। पावर हमारा कुछ नहीं पड़ता तुम्हारी पूजा से, तुम्हारे मान लेने से। ये अलग बात है कि आप उसको मान लोगे, आपका पावर बढ़ जाएगा, आपके अंदर बहुत सी सिफात पैदा हो जाएंगी, लेकिन उसके इनकार कर देने से, मान कर देने से, तौहीद को इसीलिए वो हमेशा कहता है कि हमारे साथ शरीक। और क्यों किसी को शरीक कराए वो? भाई आप 3 बातें कह रहा हूं। आप उसके किसी काम में आपने उसकी कोई सहायता नहीं की है, किया है? आप अपने बनाने में, अपने बनने में आपने उसकी मदद नहीं की है। सवाल ये है कि जो किसी की मदद का मोहताज ही नहीं है, वो क्यों किसी के बारे में ये सोचे कि इसको हमारे साथ शामिल कर दिया जाए। नंबर 1, जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं उसमें भी किसी का दखल नहीं है, वो क्यों बर्दाश्त करे? वह एक नौकर है आपके घर में, आप देखिए अल्लाह ताला कितना सब्र करता है हमारे ऊपर, कितनी रहमत करता है। एक नौकर है हमारे घर में काम करता है, कोई मेहमान आया, पूछा कौन? भाई मैं इनके यहाँ काम करता हूँ लेकिन तनख्वाह मुझे बाजू वाले देते हैं, जबकि मैं उसको खाना खिलाता हूँ, खाना पिलाता हूँ, अपने साथ रखता हूँ, तनख्वाह देता हूँ। वो अगर हमारे मुंह पे ये बात बोले कि नहीं काम तो इनके यहाँ करते हैं लेकिन पैसा हमको देते हैं, हम नाराज होंगे कि नहीं होंगे? यार हम सब कुछ कर रहे हैं और एक दमड़ी का भी बाजू वाला जो है मददगार नहीं है, और उसके बाद तो मेरे सामने कितना हमारा गुस्सा होगा बंदा करने है। अब एक आदमी परवरदिगार आलम की नाराजगी की वजह क्या है कि जिसको इसने शरीक किया है उसका कुछ भी नहीं है। आप जा रहे हैं, एक आदमी को लड़का पैदा हुआ है, अल्लाह ने लड़का दिया, चादर किसके नाम पे चढ़ा रहा जाकर के? एक कब्र पे जाके चादर चढ़ाता है, उसका क्या दखल है उस लड़के के देने में? अल्लाह ने आपको गाड़ी दे दी, आपको मालूम है हजारों लोग हैं जो गाड़ियां लेते हैं, सबसे पहले कहां लेके जाते हैं? कब्र पे ले जाते हैं। वो भी ले जाते हैं, मंदिर पे ले जाते हैं, किसी बुद्ध के सामने ले जाते हैं। आपका उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। उस गाड़ी के देने में जिसको जाकर के बोले हो हजरत आपने गाड़ी दी, उसको पता भी नहीं तुम्हारे पास गाड़ी है। अजीब और गरीब बात है। कम से कम जिसकी पूजा की जाए, जो पूजनीय हो, उसको ये तो मालूम है मैं पूजनीय हूं। ये अजीब और गरीब बात है कि जिसकी पूजा की जाए उसको पता ही नहीं चले मैं पूजा जा रहा हूं।
جس قبر پہ جا کر کے آپ نے چادر چڑھا دیا، جس قبر پہ جا کر کے آپ نے کہا کہ بیٹا دے دیا اور گاڑی دے دیا، اس کے بیچارے کو پتہ ہی نہیں. قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان لوگوں سے جن کی قبر پہ جا کر کے گاڑیاں چڑھائی گئی ہیں، ان سے پوچھے گا کہ یہی تم نے ان کو سکھایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا تھا، ہمیں کیا معلوم. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، وہ بھی قرآن کی آیت ہے، مجھے آیت نہیں یاد ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہے گا عیسیٰ تم نے یہی کیا کہ اپنے لوگوں کو، کرسچن کو تم نے یہی بتایا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. عیسیٰ رسول ہیں، بڑی شان والے ہیں، اتنا پیارا جواب دیتے ہیں کہ اللہ اگر میں ان کو بولا ہوں میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ بھی تو آپ کو معلوم ہے نا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا جواب ہے؟ اگر میں نے ان سے کہا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو یہ بات بھی تو آپ کو معلوم ہے نا، آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ بات؟ اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کے منہ پہ بولو کہ یہ جھوٹے نمبر ایک، میں نے کبھی ان سے نہیں کہا. کہ جس کو آپ گواہی لے کر کے جائیں کہ بھیا میں نے قتل نہیں کیا ہے، اور وہی قیامت میں کھڑا ہو کر کے بول دے یا عدالت میں جا کر کے بول دے آپ تو لے کے گئے تھے کہ بھیا اس دن ہم موجود ہی نہیں تھے، ہمارے اوپر قتل کا الزام ہے، آپ کے موافق گواہی ہے. وہ جا کر بولا، جج سے بولتا ہے ایک دم صحیح بات ہے جج صاحب، یہ اس دن ان کے ہاتھ میں نے چاقو دیکھا تھا اور انہوں نے چاقو سے ہی مارا. آپ بتائیں کہ جس کو آپ لے کر کے گئے تھے گواہ کہ ہمارے موافق ہے، آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ آپ کے پیسے زمین سڑک جائے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ تو ہمارے موافق گواہ کے لیے تھا، یہ تو ہمارے الٹے گواہ ہے. تو جن کو آپ نے پوجا کیا ہے اپنے موافق کے لیے وہ تمہارے الٹے گواہی بننے والے ہیں، وہاں الٹی گواہی بننے والے ہیں. تو پروردگار عالم کے ادب میں بڑا ادب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. انشاءاللہ زندگی رہتے آگے بات کریں گے، سلسلہ چلے گا، دیکھتے کتنا چلتا ہے، اور اللہ کے بعد رسول کا ادب کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر یہ دو ذات کو چھوڑ کر کے پھر انشاءاللہ بقیہ زندگی گزارنے اس کے بارے میں بات کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ.